أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سورہ مجادلہ سورت نمبر 58 کا ہدف اور مقاصد بیان کیے جائیں گے. سورہ مجادلہ یعنی مناظرہ، یہ سورت مدنی سورت ہے. اس سورے میں زہار اور اس کے کفارے کے سلسلے میں بات کہی گئی ہے. زمانے جاہلیت میں دستور تھا کہ جب شوہر اور بیوی میں لڑائی ہو جاتی تو شوہر بیوی سے یوں کہہ دیتا: انتی علیہ کا ظہر امی، کہ تو مجھ پر ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اسے زہار کہتے ہیں اور اسے دائمی طلاق سمجھا جاتا تھا، یعنی طلاق کی طرح، ہمیشہ چھٹکارے کی طرح سمجھا جاتا تھا. واقعہ یوں ہوا کہ خولہ بنت ثعلبہ جن کے شوہر کا نام اوس بن صامت تھا، آپس میں ناچاقی ہوئی تو وہ زہار کر بیٹھے. خولہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور ماجرا بیان کیا، اپنے شوہر کے ظلم کا شکوہ کیا. کہنے لگی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جوانی تو اس کے ہاں گزاری، اب بڑھاپا کہاں گزاروں؟ حال یہ چونکہ زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اسی لیے وہ سوال کر رہی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے. وہ کہنے لگی: اللہ کی قسم، اس نے مجھے طلاق تو نہیں دی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں اس سے چھٹکارا پا بھی لوں تو وہ بے توجہی کا شکار ہو جائیں گے، اور اگر اپنے پاس رکھوں بچوں کو تو انہیں کھانا کہاں سے کھلاؤں؟ وہ ساتھ ہی ساتھ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی کہ مجھے کوئی بہتر شکل بتلائیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. عائشہ رضی اللہ عنہ اس تعلق سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے. یہ عورت گھر کے کونے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی تھی. میں اس کی باتیں نہیں سن سکی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر یہ بات سن لی. ابن ماجہ کی حدیث ہے. زہار چونکہ مرد ہی کرتا تھا، لہذا اس سلسلے میں عورت پہ کچھ کفارہ نہیں ہے. مرد کے لیے کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا 3 ماہ مسلسل روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ کفارہ اس لیے ہے جو رجوع کرنا چاہے. البتہ جو رجوع نہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ سیدھے طریقے سے طلاق دے دے اور زہار والی ہیرا پھیری کا طریقہ اختیار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے. اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کے لیے ہو. اس کے بعد والا پوائنٹ یہ ہے کہ خولہ بنت ثعلبہ یہ تو مسلم خاتون ہیں جن کے سوال پہ یہ صورت نازل کی گئی ہے. انہیں یقین تھا کہ یہ دین ان کے معاملے میں انصاف کرے گا. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی رائے، اپنے مشورے کو اہمیت نہ دیں، بلکہ زندگی تمام جب بھی جو حالات پیش آتے ہیں اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کریں اور فیصلہ وہاں سے طلب کریں. اس کے بعد ایک اور پوائنٹ آتا ہے. اس سورت کی آیت نمبر 19 اور 22 میں حزب اللہ اور حزب الشیطان، یعنی اللہ کی پارٹی کون سی ہے
اور شیطان کی پارٹی کیا ہے، اس کا فرق واضح کیا ہے۔ اس کے بعد منافقین کی دشمنوں کے ساتھ ساز بات پر رد کیا گیا ہے۔ اچھے خاصے مسلمان بھی کبھی ولا اور برا کا سبق بھول چکے ہوتے ہیں۔ اندرونی طور پر کمپرومائز کی بو آ رہی تھی، تو اس سے پہلے کہ کمپرومائز کی شکل تناور درخت اختیار کر جائے، ولا اور برا کے اصول کو دہرایا گیا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اندرونی طور پر یہ کمپرومائز وغیرہ نہ ہو، مداہنت کی کوئی شکل نہ ہو۔ اسلام کے نہ ماننے والوں سے تعلقات تو رکھ سکتے ہیں، لیکن مداہنت کا کوئی یعنی کمپرومائز کا کوئی چانس نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ آیت نمبر 11۔ اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث لیں گے جو ہمارا آخری پوائنٹ رہے گا اس صورت کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 911۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کے بیٹھنے کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ پر بیٹھے۔ میں نے نافع سے پوچھا کہ کیا یہ جمعے کا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جمعہ اور غیر جمعہ دونوں کا یہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک صحیح انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔